السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت انسائکلوپیڈیا سیریز میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں ویڈیو نمبر 46 اس کا عنوان ہوگا دوسری ہجرت حبشہ۔ پہلی ہجرت حبشہ کے بارے میں ہم لوگ پڑھ لیے تھے کہ وہ لوگ گئے اور 3-4 مہینے کے بعد ہی واپس میں گئے، رجب میں گئے ہیں، شوال میں واپس آ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک خبر کے بارے میں ان لوگوں کو کنفیوژن کے شکار ہو گئے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم کی تلاوت کیے تھے تو سب لوگ سجدے میں گر گئے تھے، تو کچھ لوگ تو واپس چلے گئے، کچھ لوگ آ گئے۔ جیسے واپس نہ جانے والوں میں جو ہے ایک بڑا نام جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ورنہ ہجرت حبشہ سے جو اصل پراپر لوگ واپس آئے ہیں وہ جنگ خیبر کے موقع سے آئے ہیں۔ تو آج یہاں سے شروع کریں گے۔ تو جب یہ لوگ واپس آ گئے تو مکے والوں کو بہت غصہ آیا۔ جب گئے تھے تبھی غصہ آیا، اور جب یہ لوگ واپس آ گئے ہیں تب تو ان لوگوں کو ایک بہترین اپرچونیٹی موقع مل گیا کہ ان لوگوں پہ جو ہے پچھلے سال کا بھی غصہ نکالیں اور اب اور دباؤ بنائیں تاکہ یہ لوگ جو ہے ایمان ہی چھوڑ دیں۔ تو جب بہت زیادہ ظلم و ستم کا آغاز ہو گیا تو پھر صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور یہ 5-6 نبوی کا زمانے کی بات ہے کہ یا رسول اللہ ان لوگ تو دن بدن بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، سختیاں بڑھ رہی ہیں، کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی آپشن استعمال کر لو، ہجرت حبشہ۔ کچھ لوگ تو گئے تھے، کچھ آ گئے پھر گئے ہیں، وہیں چلے جاؤ۔ تو اس بار جو ہے بڑی تعداد تھی، سمجھ جائیے، یعنی ٹوٹل 100 لوگ تیار ہوئے، جس میں سے سمجھے کہ 82 جو ہے وہ مرد حضرات تھے اور 18 جو ہے وہ خواتین تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت احتیاط سے جانا، لیکن اس بار یہ لوگ موقع جانے نہیں دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مدد کی، کشتی وغیرہ پہلے انتظام کر لیے تھے، مکہ سے نکلے اور پھر وہاں سے جو ہے گئے ہیں۔ تو میں تھوڑا سا آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ کہاں سے کہاں تک گئے تھے۔ یہ دیکھیں، یہ ریڈ سی ہے، یہ مکہ ہے، مکہ یہاں پہ ہے جدہ کے پاس۔ تو یہاں سے سمجھیے کہ ایسے یہاں آنا، یہ حبشہ یہاں پہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہت احتیاط کرنا، تو احتیاط کر کے یہ لوگ گئے۔ اب مکہ والے کو پتہ چلا تو وہ پیچھا کیے، لیکن اتفاق کی بات تھی کہ یہ لوگ نکل گئے تھے، تو یہ لوگ جو ہے افسوس کرتے رہ گئے۔ لیکن یہ لوگ کہے نہیں، ایسے نہیں چھوڑنا ان لوگوں کو۔ تو 2 آدمی کو بھیجے کہ جاؤ اور وہاں کا جو بادشاہ ہے، حبشہ کا جو بادشاہ ہے، اس سے کہو، نجاشی، اس سے ریکویسٹ کرو کہ یہ سارے لوگوں کو واپس بھیج دے۔ تو اس کے لیے بہت ہی قابل انسان کو سلیکٹ کیا گیا کہ ان کو بھیجا جائے جو ڈپلومیسی میں جو ہے اپنی مثال آپ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، تو یہ، اور پھر ان کے ایک ساتھ میں اور بھی دے دیے، عبداللہ بن ربیعہ۔ اب یہ بہت بڑے ڈپلومیٹس بھی تھے اور ان کا تعلقات بھی جو ہے اسہمہ نجاشی سے تھا، تجارت وغیرہ کی غرض سے، تو جان پہچان بھی تھا، تو ایک لحاظ سے دوستی بھی تھی۔ تو کہا کہ تم جاؤ اور واپس لے کے آؤ۔ انہوں نے کہا یہ تو آرام سے ہو جائے گا۔ تو یہ دونوں جو ہے پہنچے ہیں وہاں۔ تو ان لوگوں نے بہت چالاکی کی ہے، پہلے تحفے تحائف بہت لے گئے تھے، اور بادشاہ کا جو مشیر وغیرہ رہتا ہے، اب جاتا ہے نا پرائم منسٹر کا، منسٹر وغیرہ، ان لوگوں کے لیے بھی تحفے تحائف خوب لے گئے۔ تو وہ لوگ بھی چانپ گئے کہ اچانک یہ اتنے تحفے تحائف کیسے لے آئے بھائی؟ تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ کل ہم لوگ جو ایک ڈیمانڈ کریں گے بادشاہ کے سامنے، آپ لوگ بس ہاں میں ہاں ملا دیے گا، اس کے عوض میں آپ کو یہ سمجھے، تحفہ سمجھیے، رشوت سمجھیے، جو سمجھیے، آپ کا کچھ نہیں جانے والا اس میں۔ تو بول رہا کہ کیا ہے، ریکویسٹ بھی بتا دو تھوڑا سا۔ ریکویسٹ کچھ نہیں ہے، یہ ہم لوگ کا پرسنل میٹر ہے، لیکن آپ کو بس ہاں میں ہاں سر ہلا دینا ہے۔ وہ یہ کہ ہمارے یہاں سے کچھ جو ہے لوگ دین بدل لیے ہیں، اور وہ لوگ جو ہے بھاگ کے یہاں آ گئے،
تو ان کے باپ دادا جو ہے کہہ رہے ہیں کہ لے آؤ ان کو واپس. تو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ بادشاہ سلامت جو یہ آپ کے یہاں جو ہے مہمان بن گئے ہیں ان کو گھر بھیج دیجیے. آپ لوگ بھی کہیے گا کہ ہاں کر دیجیے ایسا، اچھی درخواست ہے. تو اس نے کہا اچھا کوئی بات نہیں. تو اس طرح پہلے ہی جو کلوز ڈور بیہائنڈ میں میٹنگ کر لیے، اس کے بعد کل ہو کر کے بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے. تو اب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوستی تھی، تو ہائے ہلو ہوا ایک دم، اور پھر جو ہے بہترین تحفہ دیے، کپڑا وغیرہ یہ وہ. بادشاہ خوش ہو گیا وہاں کا. پھر اس نے کہا کہ کیسے ہو عمرو، بتاؤ کس مقصد سے آئے ہو. اس نے کہا کہ بس بہت ایک ارجنٹ معاملہ آ گیا ہے کہ ہمارے یہاں کے کچھ نوجوان وغیرہ جو ہیں، خواتین حضرات اس میں شامل ہیں، وہ جو ہے بھٹک گئے ہیں اور وہ کوئی نیا ہی دین قبول کر لیا ہے. ایسا دین ہے جو ہم لوگ کبھی سنے ہی نہیں، نہ ہم لوگوں کے دین میں ہے نہ آپ کے بھی دین میں نہیں ہے. اب نیا دین کہاں سے لے کر کے آ گئے ہیں. اور ان کے گارجین وغیرہ تھوڑی سی سختی کیے تو کپڑا وپڑا لے کر کے بھاگ کے آ گئے یہاں ناراض ہو کر کے. اب ان کے ماں باپ پریشان ہیں، ان کی والدہ پریشان ہیں، ان کے ریلیشن سب پریشان ہیں. تو ان لوگوں نے مجھے جو ہے سفیر بنا کے بھیجا ہے کہ پلیز ہمارے بچوں کو لا دو، ہمارے جو ہے رشتہ دار کو لا دو. تو میں اس لحاظ سے آیا ہوں کہ آپ ان لوگوں کو جو ہے سمجھا بجھا کر کے یا زبردستی ان کو بھیج دیجئے پلیز. اتنی بات ختم کرنی تھی کہ مشیر لوگ ایک دم جو ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دے گا. ہاں ہاں یہ سب جو ہے پتہ نہیں کیوں کون سا دین قبول کر لیا ہے، گھر والے رو رہے ہیں، پریشان ہیں، ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. تو جب دیکھا کہ سب ایک ہی بات بول رہا ہے تو بادشاہ کا دماغ تھوڑا سا کھٹک گیا، کیونکہ بادشاہ تو بادشاہ ہے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن ان لوگوں کی بھی بات تو سن لوں، کیونکہ میں تو نام ہے میرا مہمان نواز، اور میرے یہاں مہمان کوئی آیا ہے تو میں کیسے اس کو جو ہے زبردستی بھیج دوں، الا یہ کہ کوئی معقول جو ہے یہ ہو، ریزن ہو. تو میں پوچھ لیتا ہوں ان لوگوں سے. کہاں پوچھ لیجئے. تو پھر بلایا گیا. اب جو ہے مہاجرین میں سے جو ہے بات کون کرے گا. اب بات کیا ہوگی، کیا صحیح صحیح بتا دیا جائے کہ آپ کے دین کو ہم لوگ قبول نہیں کیے ہیں، ہم لوگوں کا اپنا نیا دین ہے، یا کچھ اس میں نمک مرچ لگایا جائے. تو یہ طے ہوا کہ بادشاہ کے دربار میں جو ہمارے جو ہے طرف سے جو ڈیبیٹ کریں گے وہ ہوں گے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت جعفر طیار، یہ جعفر بن ابی طالب ہیں، طیار کے نام سے یہ مشہور ہو گئے بعد میں جب شہید ہوئے. تو لوگوں نے کہا آپ بات کیجئے، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے یہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے. اور یہ فیصلہ ہوا کہ جو بولیں گے سچ بولیں گے، جو پوچھے گا بالکل جو حق بات ہے بتا دیں گے، چاہے وہ واپس بھیج دے یا کچھ بھی کرو. جیسے سمجھے کہ ذاکر نائک کو واپس لانے کا مطالبہ ہو رہا ہے انور ابراہیم سے، ملیشیا کے پرائم منسٹر سے. تو اس نے جو ہے بادشاہ نے پوچھا جب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہ کیا معاملہ ہے بھائی، آپ لوگوں کا کون سا دین ہے، نیا دین ہے، نہ ان لوگوں کے دین کو بھی چھوڑ دیے ہیں، ہم لوگوں کے بھی دین میں نہیں اپنائے ہیں، تو نیا دین کو کیا ہے آپ کا. تو انہوں نے بہت تفصیل سے بتایا، بہت بہترین ہے یہ میری سیرت النبی میں جو تفصیلی سیرت النبی اس میں سن سکتے ہیں آپ، کہ بادشاہ سلامت ہم لوگ جو ہے بالکل بیکار آدمی تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، شراب پیتے تھے، زنا کرتے تھے، کوئی ایسی بیماری برائی نہیں تھی جو ہمارے اندر نہیں تھی، بے حیائی سب کرپشن سے بھرے ہوئے تھے. لیکن ہمارے ہی میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک کو رسول بنا کے بھیجا جن کا حساب نصاب یہ سب ہم کو معلوم تھا، صداقت یہ سب معلوم تھا، اخلاق کردار سب معلوم تھا، ریناؤنڈ انسان تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ سب غلط ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو. اور پھر انہوں نے اچھی اچھی تعلیم دی، نماز کے بارے میں بولے، زکوٰۃ کے بارے میں بولے، روزے کے بارے میں بولے، صلہ رحمی کے بارے میں بولے. ان کی دعوت ہمیں اٹریکٹیو لگی، بات بالکل لاجیکل لگی، فطرت کو اپیلنگ لگی، تو ہم لوگ قبول کر لیے. اب بس یہ جرم ہے ہم لوگوں کا کہ ایک صداقت کو جو ہے چنے ہیں، قبول کیا ہے، تو ہمارے خاندان والے ہمارے دشمن ہو گئے اور مارنا پیٹنا شروع کر دیے. کسی کو باندھ کے مار رہے ہیں، کسی کو گھسیٹ کے مار رہے ہیں، کسی کچھ کر رہے ہیں، جینا اجیرن کر دیے. یہاں تک کہ ہم اپنے رسول سے جا کے پوچھے کہ کیا کریں، تو انہوں نے کہا کہ ملک چھوڑ دو، ایمان مت چھوڑو. پھر پوچھے کہاں جائیں ہم لوگ، تو بولے کہ حبشہ میں جو ہے ایک بادشاہ ہے جو عادل بادشاہ ہے،
اس کے یہاں مظلوموں پہ ظلم نہیں ہوتا ہے، جاؤ ان کے یہاں پناہ لے لو۔ تو پھر میں آپ کے اس پہ جو ہے بھروسہ کر کے آیا ہوں کہ امید ہے کہ آپ کے یہاں ظلم نہیں ہوگا، زبردستی نہیں ہوگی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ وہ جو رسول ہیں وہ ان کی تعلیمات کچھ ہے بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ان کلام پیش کرتے ہیں۔ کہا کلام سناؤ تھوڑا سا۔ انہوں نے جو کلام پیش کیا ہے تو سما باندھ دیا ہے، سمجھے، سورہ مریم ہی پیش کر دی۔ اب مریم علیہ السلام کا ذکر ہے اس میں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، اور یہ عیسائی تھے، کلیئر کٹ پیش کر دیا۔ کافا یا انسا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادی ربہ نداء خفیا۔ بہترین جو ہے، ابھی درس آسان درس قرآن میں سورہ کہف کے بعد سورہ مریم ہی آنے والی ہے۔ وہ سننا شروع کیا تو سر جھکائے ہوئے تھا، اور جیسے جیسے ایک ایک آیت گر رہی تھی وزن پہ تو اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نہ صرف وہ بادشاہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بلکہ ان کے جو رشوت خور مشیر تھے ان کے بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے جب رک گئے ہیں ایک رکوع پہ، تب اس نے کہا کہ سمجھ جائیے کہ نیچے اٹھا ہے، ایک بار بار غور سے دیکھ رہا تھا کسی چیز کو، ایک تنکا تھا۔ تو پھر اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے سے بھی زیادہ نہیں تھے جو قرآن میں بیان کیا گیا۔ عمرو بن عاص میں حوالے نہیں کروں گا، جاؤ۔ تو اس لحاظ سے جو ہے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے مہم ناکام ہو گئی۔ کہا جاؤ تم لوگ، اور تم لوگ آرام سے رہو ہمارے یہاں، اور کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے کہ فیل ہو گیا۔ لیکن جب روم میں گئے ہیں تو عبداللہ بن ربیعہ کو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، ابھی میں ہار نہیں ماننے والا ہوں، کل میں پھر جو ہے مجلس میں لگاؤں گا، اور ایک ریکویسٹ اور کروں گا، اور وہ بات بولوں گا جس سے ان لوگوں کی جڑ کٹ جائے گی، اور بادشاہ جو ہے آگ بگولا ہو جائے گا۔ عبداللہ بن ربیعہ ہاتھ جوڑ لیے کہ پلیز ایسا مت کیجیے، گرچہ یہ لوگ جو دین چھوڑ دیے ہیں لیکن ہیں تو ہمارے ہی بھائی بہن، کیونکہ وہ جو تیش میں آ کر کے جو ہے گلا مار سکتا ہے، پلیز ایسا مت کیجیے۔ لیکن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں میں تو کہوں گا۔ کہا اب وہ اصل وہ سفر کے امیر وہی تھے، وہ تو سپورٹر تھے۔ کہا ٹھیک ہے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ تو اب کل کیا ہوتا ہے دربار میں وہ انشاءاللہ کل بتائیں گے۔ جزاک اللہ۔